اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هو على الغیب بضنین صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یعنی اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا کہ میرا جو محبوب ہے وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرا جو محبوب ہے وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، بخیل یعنی کنجوس جب کسی کے پاس دولت ہوگی اور ہونے کے باوجود وہ خرچ نہیں کرے گا تب اس کو بخیل کہا جائے گا، تب اس کو بخیل کہا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا کہ میرا محبوب جو ہے وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غیب کی دولت عطا فرمائی ہے، غیب کی دولت عطا فرمائی ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہے وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابو سعید عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو باتیں غیب کی بتائی جاتی ہیں انہیں بتانے میں وہ بخیل نہیں ہے۔ یعنی آپ نے تفسیر کے اندر بھی یہی لکھا کہ اللہ کے محبوب ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے غیب کی دولت عطا فرمائی تھی، میرے آقا نے اس میں بخیلی نہیں کی، بلکہ میرے آقا نے غیب کی خبر کو جو ہے دے دے کر اپنے صحابہ کرام کو آگاہ کیا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیب کہتے کس کو ہیں؟ غیب کہتے کس کو ہیں؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، سب سے آسان زبان میں غیب اس کو کہا جاتا ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل کی چھپی ہوئی چیزوں کو بتانا غیب کہلاتا ہے۔ یعنی ماضی میں کیا ہوا، مستقبل میں کیا ہو رہا ہے، اور حال میں کیا، مستقبل میں کیا ہوگا اور حال میں کیا ہو رہا ہے، اس کی خبر دینا جو ہے یہی تو غیب کہلاتا ہے، یہی غیب کہلاتا ہے۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ اپنے آقا سرکار دو عالم
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की सीरत मुबारका को पढ़ेंगे, अहादीस को देखेंगे, तो अहादीस के अंदर तो यहाँ से शुरुआत होती है कि मेरे आका ने इब्तिदाए खल्क से लेकर यानी जहाँ से खल्क की इब्तिदा हुई है वहाँ से लेकर जन्नती के जन्नत में जाने और जहन्नमी के जहन्नम में जाने तक सब कुछ तो मेरे आका ने बयान कर दिया है, सब कुछ मेरे आका ने बयान कर दिया है। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, बुखारी शरीफ के अंदर है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक बार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम हम में खड़े हुए। हजरत उमर फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरे आका मिंबर पर खड़े हुए और मेरे आका खड़े होने के बाद जो है मेरे आका ने बयान करना शुरू किया। कहाँ से? इब्तिदाए खल्क से लेकर जन्नतियों के जन्नत और दोज़खियों के दोज़ख में जाने तक का हाल हमसे बयान फरमा दिया। हजरत उमर फरमाते हैं, हजरत उमर बताते हैं कि मेरे आका ने इब्तिदाए खल्क से लेकर जन्नतियों के जन्नत और दोज़खियों के दोज़ख में जाने तक का हाल जो है मेरे आका ने बयान किया। अब हजरत उमर और आगे फरमाते हैं कि जिन्होंने सुना उनमें से जो है कुछ लोगों ने याद रखा और कुछ लोग जो है भूल गए। कुछ लोगों ने बातों को याद रखा और कुछ लोग ऐसे भी हुए कि जो बातों को भूल गए। तो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इब्तिदाए खल्क से लेकर जन्नती के जन्नत में जाने और जहन्नमी के जहन्नम में जाने तक हर चीज़ का बयान जो है मेरे आका ने अपने सहाबा इकराम के दरमियान कर दिया। और मेरे आका के बयान को सुनकर जिन सहाबी ने याद रखा उनको याद रहा और बहुत से सहाबी ऐसे हुए जो भूल गए। तो अब एक हदीस पाक के अंदर और मिलता है कि हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इख्तितामे दुनिया तक यानी दुनिया कहाँ पर जाकर ख़त्म होगी वहाँ तक किसी फितने के बानी को नहीं छोड़ा। यानी मेरे आका ने आखिरी वक्त तक दुनिया का जो आखिरी लम्हा है वहाँ तक बयान किया और मेरे आका ने ये भी बताया कि कौन कौन फितना जो है रूए ज़मीन पर आएगा और उसका बानी कौन होगा। कौन कौन फितना रूए ज़मीन पर आएगा और उसका बानी कौन होगा। और हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं मगर मेरे आका ने यही तक महदूद नहीं रखा बल्कि मेरे आका ने उन बानियों का नाम भी बताया और उन बानियों के बाप का भी नाम मेरे आका ने बताया और उनका कबीला भी कौन सा होगा ये भी मेरे आका ने बता दिया। ये भी मेरे आका ने बता दिया कि रूए ज़मीन पर कितने फितने होंगे। मेरे आका ने बताया कि 300 से ज़्यादा फितने होंगे, 300 से ज़्यादा फितने होंगे। अब मेरे आका ने जहाँ पर तादाद बताई कि रूए ज़मीन पर 300 से ज़्यादा फितने होंगे और उन फितनों का बानी कौन होगा और उनका जो बानी होगा उसका बाप कौन होगा, उसका कौन से कबीले से रिश्ता होगा, सब मेरे आका ने बयान कर दिया। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं, हजरत हुज़ैफा ये बताते हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, इन अहादीस से वाज़े हो गया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इब्तिदाए खल्क से लेकर सब कुछ बता दिया, यहाँ तक कि कितने फितने होंगे, उसका नाम, उसके बाप का नाम, सब कुछ मेरे आका ने बता दिया। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, इन्हीं ज़माने में एक ज़माना है सन 60 हिजरी का, सन 60 हिजरी का। तो आओ देखते हैं कि अहादीस के अंदर मेरे आका ने 60 हिजरी के बारे में क्या बताया।
60 ہجری کے بارے میں کیا بتایا؟ کیونکہ سن 60 ہجری ایسی ہجری ہے، ایسا وقت ہے کہ اس میں جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے جام شہادت کو نوش کیا ہے۔ سن 60 ہجری میں امام حسین نے جام شہادت کو نوش کیا ہے، تو اب میرے آقا نے سن 60 ہجری کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ میرے آقا نے احادیث کے اندر کیا بتایا کہ سن 60 ہجری کیسی ہوگی اور اس کے اندر کیا کیا معاملات پیش آئیں گے؟ تو احادیث کے اندر جو ہے ملتا ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، وہ ناخلف 60 ہجری کے بعد ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کچھ نالائق ایسے ہوں گے سن 60 ہجری کے بعد، کچھ نالائق ایسے ہوں گے سن 60 ہجری کے بعد کہ وہ نمازیں ضائع کریں گے، نماز جو ہے اس کو ضائع کریں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سن 60 ہجری کے بعد کچھ ایسے ناکارہ لوگ ہوں گے جو نماز کو ضائع کریں گے، یعنی نماز کی فکر نہیں کریں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں شہوات کی پیروی کریں گے، یعنی اپنی نفس پر جو ہے وہ چلیں گے، جو ان کا نفس کہے گا اسی پر وہ عمل کریں گے، قرآن و حدیث کی بات نہیں مانیں گے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا کہ سن 60 ہجری کے بعد کچھ ایسے لوگ ہوں گے ناخلف ایسے ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے اور شہوت کی پیروی کریں گے، اور جو ایسا کرے گا میرے آقا فرماتے ہیں کہ عنقریب جہنم کی وادی غے میں جو ہے ڈالے جائیں گے، یعنی جو ایسا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم میں ڈالے گا، اور اس وادی میں ڈالے گا جس کا نام غے ہے۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ اس حدیث پاک کو اپنی نظر کے سامنے رکھ کر یزید پلید کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ بخوبی معلوم ہوگا، کیونکہ یزید پلید جو تھا وہ نماز کی فکر نہیں کرتا تھا، یزید پلید جو تھا وہ نماز کی فکر نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اپنی شہوت پر عمل کرتا تھا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا نے جو فرمایا تھا کہ سن 60 ہجری کے بعد کچھ ایسے ناخلف پیدا ہوں گے جو نماز کی فکر نہیں کریں گے، جو اپنی شہوت پر عمل کریں گے، اور ان کا جہنم جو ہے ٹھکانہ ہوگا۔ تو میرے آقا نے پہلے ہی ہم اور آپ کو بتا دیا کہ سن 60 ہجری کے بعد ایسے لوگ ہوں گے۔ تو اس حدیث پاک سے یزید کا جو کردار ہے وہ بھی واضح ہوتا ہے، یزید کا جو کردار ہے وہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یزید پلید جو ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں جو ہے وہ جہنم کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ دعا کیا کرتے تھے۔ دعا کیا کرتے تھے؟ یا رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں سن 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ حضرت ابو ہریرہ جو صحابی رسول ہیں وہ سن 60 ہجری سے پہلے جو ہے انتقال کی دعا کرتے ہیں۔ اور کیوں دعا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سن 60 ہجری میں جو ہے لڑکوں کی حکومت شروع ہو جائے گی، جو حکومت جو ہے جب لڑکوں کی آ جائے گی اتنا زیادہ جو ہے فتنے وجود میں آ جائیں گے۔ اس لیے ابو ہریرہ جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ مولا اس سے پہلے جو ہے مجھ کو موت دے دے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کو یہ معلوم تھا
کہ سن 60 ہجری میں یزید پلید تخت پر بیٹھے گا، اور جب وہ تخت پر بیٹھے گا حکومت کے نشے میں جو ہے وہ اسلامی شریعت کے اندر بدلاؤ کرنے کی کوشش کرے گا، جس سے ڈھیر سارے فتنے اٹھیں گے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ سن 60 ہجری سے پہلے انتقال کی دعا کیا کرتے تھے کہ مولا مجھے جو ہے سن 60 ہجری سے پہلے انتقال میرا ہو جائے، مجھے موت دے دے۔ آپ کی یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 59 ہجری میں ہو جاتا، 59 ہجری میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایک حدیث پاک اور ہے بخاری شریف کے اندر کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت، میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت جو ہے قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت جو ہے قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ فرمایا تو وہی قریب میں جو ہے مروان بھی موجود تھا، مروان بن حکم، تو اس نے کہا کہ لڑکوں کے ذریعے سے ہوگی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی، اگر میں چاہوں تو یہ بھی بتا دو کہ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں سے ہوگی، یعنی آپ کو نام کے ساتھ بھی معلوم تھا، کیونکہ آپ جو حامل اسرار ہے میرے آقا کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کثرت کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور ان کو ایک خاص فیض یہ بھی حاصل تھا کہ میرے آقا نے ان کو ایسی قوت عطا فرما دی تھی کہ جو بھی حدیث جو ہے وہ سنتے تھے ان کے ذہن میں فوراً جو ہے لفظ با لفظ جو ہے وہ حفظ ہو جایا کرتی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اس امت کی ہلاکت جو ہے وہ قریش کے چند لڑکوں کے ذریعے سے ہوگی۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو امت کے اندر جو خلفسار شروع ہوا، امت جو گمراہی کی طرف گئی ہے، وہ جب یزید پلید تخت پر بیٹھا ہے تب سے، یزید پلید جب تخت پر بیٹھا ہے تب سے جو ہے امت کے اندر ہلاکت شروع ہو گئی۔ اور یزید نے جو بزرگ تجربے کار گورنر تھے سب کو ہٹا کر جو ہے لڑکوں کو یعنی نئی عمر والوں کو اس نے جو ہے گورنر بنا دیا تھا، اور جس کی وجہ سے جو ہے ہر ملک میں ایک الگ الگ تباہی جو ہے وجود میں آئی تھی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا نے پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ میری امت کی ہلاکت جو ہوگی وہ قریش کے چند لڑکوں کے ذریعے سے ہوگی، اور میرے آقا کا فرمان جو ہے وہ یہاں پر آ کر جو ہے حق ثابت ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر تو میرے آقا نے نام لے کر بتایا ہے کہ میری سنت کو جو ہے سب سے پہلے کون بدلے گا۔ تو دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو درداء صحابی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا، جس کا نام یزید ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری سنت کا پہلا بدلنے والا، یعنی میرے آقا کے بعد کا جو زمانہ ہے، جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا تب بھی لوگ سنت پر عمل کرتے رہے، تب بھی لوگ سنت پر عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ
خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی لوگ سنت پر عمل کرتے رہے، حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں بھی لوگ سنت پر عمل کرتے رہے، مگر جب یزید پلید تخت پر بیٹھتا ہے، اس نے جو ہے سب سے پہلے اپنی داڑھی کو چھلوا کر سنت کا مذاق اڑایا ہے۔ اس نے سب سے پہلے اپنی داڑھی کو چھلوا کر سنت کا مذاق اڑوایا ہے، اور یہ ثابت کر دیا جو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سنت کو مٹانے والا، سنت کو بدلنے والا، یعنی شریعت کو بدلنے والا جو ہوگا وہ بنی امیہ کا ایک شخص یزید ہوگا، اور یزید نے سب سے پہلے شروعات کی، یزید نے سب سے پہلے شروعات کی سنت مٹانے کی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے سن 60 ہجری کے بارے میں کئی احادیث جو ہے ہم اور آپ کو عطا فرمائی تھی، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سن 60 ہجری جو ہے وہ ایسی ہجری ہے کہ جس کے اندر امت کے لیے بہت ساری ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا ہے، امت کو بہت ساری ہلاکتوں کا، بہت سارے فتنوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب یزید پلید سن 60 ہجری میں تخت پر بیٹھتا ہے، سن 60 ہجری میں جب تخت پر بیٹھتا ہے تو اس نے صرف جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ کو ہی شہید نہیں کروایا، بلکہ اس نے کئی اور ایسے کام انجام دیے کہ جس سے روئے زمین کے انسان کی انسانیت کانپ گئی تھی، جس سے روئے زمین کے انسان کی انسانیت کانپ گئی تھی۔ معلوم ہے کہ وہ جب تخت پر بیٹھا والی ملک ہو کر، جب وہ زمین پر بیٹھا یعنی تخت پر بیٹھا تو سب سے پہلے جو ہے اس نے فساد کروایا، سب سے پہلے اس نے جو ہے فساد کروایا، اور دوسرا اس کا سب سے بڑا جو جرم ہے حرمین طیبین، حرمین طیبین یعنی کعبہ معظمہ اور مدینہ منورہ، جب حرمین طیبین کہا جائے گا تو دونوں لیا جائے گا، حرمین طیبین یعنی کعبہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے اندر جو ہے اس نے بے حرمتیاں کروائی، اس نے بے حرمتیاں کروائی کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے اور ان کی لید اور پیشاب جو ہے منبر اطہر پر پڑی۔ یہ یزید پلید نے کروایا کہ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے اپنی فوج کو بھیج کر مدینہ منورہ کے اندر قتل عام کروایا، اور قتل عام تک ہی نہیں بلکہ یہاں تک کہ یزیدیوں نے جو ہے مسجد نبوی کے اندر، جس کے اندر ریاض الجنہ ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ یہ جنت کی کیاری ہے، اس کے اندر جو ہے یزیدیوں نے اپنے اونٹ اور گھوڑے کو باندھے، اور 3 دن تک جو ہے مسجد نبوی کے اندر نہ اذان ہو سکی اور نہ نماز ہو سکی، ان یزیدیوں کی وجہ سے، اور ان کے گھوڑے اور اونٹوں نے جو ہے مسجد نبوی کے اندر پیشاب اور لید کیے، یعنی گندگی پھیلائی۔ یہ یزید کا کارنامہ ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، مدینہ و حجاز میں جو ہے ہزاروں صحابہ کرام کو اور تابعین کو جو ہے اس نے جو ہے قتل کروایا، اس نے ہزاروں سے زیادہ صحابہ کرام اور جو تابعین تھے مدینہ منورہ کے اندر اور مکہ معظمہ کے اندر، ان کا جو ہے اس نے قتل کروایا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہی تک نہیں بلکہ اس نے جو ہے خانہ کعبہ پر پتھر پھینکوائے، خانہ کعبہ پر پتھر پھینکوائے، اور خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے اس میں آگ لگوائی، اور جب آگ لگی تھی خانہ کعبہ کے اندر تو خانہ کعبہ کے اندر کچھ تبرکات جو ہے رکھے ہوئے تھے، جیسے جو میڈھا حضرت اسماعیل کے فدیہ میں آیا تھا اس کی سینگ جو ہے اس وقت خانہ کعبہ کے اندر موجود تھی، مگر جب یزیدیوں نے خانہ کعبہ کے غلاف میں آگ لگا دی تو خانہ کعبہ کا غلاف جو تھا وہ جل گیا، اور اس کے جلنے کی وجہ سے وہ تبرکات جو تھے وہ بھی
اس آگ میں جل گئے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں تک کہ اس نے جو ہے اتنا ظلم کیا، نہ مدینہ منورہ کی حرمت کا اس نے لاج رکھا، نہ مکہ معظمہ کی حرمت کا اس نے لاج رکھا، اور نہ اس نے آل نبی کی حرمت کا لاج رکھا۔ یہاں تک کہ 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر یزیدیوں نے امام حسین کو بھی شہید کیا، اور آپ کے بچوں کو بھی شہید کیا، آپ کے بھائیوں کو بھی شہید کیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ یزید جب سن 60 ہجری میں تخت پر بیٹھتا ہے، جب سن 60 ہجری میں تخت پر بیٹھتا ہے، تو بیٹھنے کے بعد اس کو سب سے پہلی جو فکر ہوتی ہے، وہ فکر یہ ہوتی ہے کہ اپنی حکومت کو مضبوط کیا جائے، اپنی حکومت کو مضبوط کیا جائے، اور مضبوط کرنے کے لیے کچھ ایسے شخص ہیں جن کی بیعت اگر مل جائے اس کو، تو اس کی حکومت جو ہے مضبوط ہو جائے گی۔ کیونکہ اس وقت جو ہے حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس، اس طریقے سے کچھ ایسے صحابہ کرام ابھی موجود تھے جو خود بھی صحابی تھے اور صحابی کی اولاد تھے۔ جب اگر یہ لوگ یزید کی بیعت کر لیتے تو اس کی حکومت جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی، تمام مسلمان اس کی حکومت کو قبول کر لیتے، اس کی حکومت کو قبول کر لیتے۔ اس لیے یزید نے جو ہے تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے اس نے جو ہے مدینہ منورہ کا جو گورنر تھا ولید بن عقبہ، اس کے نام خط لکھا، اس کے نام ولید نے خط لکھا، اور خط کے اندر یہ لکھا کہ ان لوگوں سے، امام حسین سے، عبداللہ بن عباس سے اور عبداللہ بن زبیر سے، ان لوگوں سے جو ہے فوری طور پر بیعت لی جائے، فوری طور پر بیعت لی جائے۔ اگر یہ بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان پر جو ہے تشدد کیا جائے، یعنی ان پر ظلم کیا جائے، زبردستی کی جائے، ہر حال میں ان سے جو ہے بیعت لی جائے۔ بیعت کہتے کس کو ہیں؟ بیعت جو ہے اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ پہلے کے زمانے میں لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ حلف لیتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، حلف لیتے ہیں کہ ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے، آپ کے فرمان پر عمل کریں گے، آپ کے خلاف کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ اس کو جو ہے بیعت کہا جاتا ہے، اس کو بیعت کہا جاتا ہے، جس کو آج جو ہے جمہوری ملکوں میں ووٹ کا نام دے دیا گیا کہ اب لوگ ووٹ دیتے ہیں جمہوری ملکوں میں، اسی کو رنگ جو ہے ووٹ کی شکل میں لایا گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہی یزید پلید چاہتا تھا کہ امام حسین جو ہے میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ولید بن عقبہ کے پاس یہ فرمان پہنچتا ہے تو اس نے جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ شام کا وقت تھا، حضرت امام حسین جو ہے مسجد نبوی کے اندر آپ موجود تھے، اور وہاں پر آپ کے چاہنے والے بھی موجود تھے۔ ایک قاصد جو ہے وہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ گورنر نے آپ کو بلایا ہے، آپ کو یاد کیا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ قاصد بلا وقت، یعنی یہ ایسا وقت تھا کہ جس وقت میں مدینہ کا جو گورنر ہے وہ کسی سے ملاقات جو ہے نہیں کیا کرتا تھا، ایسے وقت میں جب امام حسین کو بلایا گیا تو لوگ تعجب میں پڑ گئے، لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر وجہ کیا ہے، بلا وقت کیوں امام کو بلایا جا رہا ہے، اور یہ ایسا وقت ہے کہ بالکل شام ہونے کے قریب ہے۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، جب ولید بن عقبہ کا جو قاصد تھا وہ امام کے پاس پہنچا اور پیغام لے کر پہنچا، تو امام حسین جو ہے وہ اپنے چند جانثاروں کو لے کر جو ہے گورنر ہاؤس پہنچتے، اور گورنر ہاؤس پہنچنے کے بعد جو ہے امام حسین گورنر سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو گورنر جو تھا وہ بہت ہی نرم آدمی تھا، بہت نرم دل آدمی تھا، جو
ولید تھا وہ اہل بیت کی عظمت کو پہچانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ نبی کے گھر والے ہیں، ان کا مقام کتنا بلند ہے، اس لیے وہ جو ہے بڑی محبت سے پیش آیا، اور پیش آنے کے بعد جو ہے خط کو دکھایا کہ یزید پلید کی طرف سے یہ خط آیا ہے اور اس کے اندر جو ہے اس طریقے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، امام عالی مقام نے کہا کہ میں اس طریقے سے جو ہے چھپ کر بیعت نہیں کروں گا، اگر تم کو میری بیعت چاہیے تو کل دن میں جو ہے علل اعلان کیا جائے، سب کو بلایا جائے، سب کو بیعت کی دعوت دی جائے اور مجھ کو بھی بیعت کی دعوت دی جائے، تب تو میں بیعت کے بارے میں سوچوں گا، تب تو میں بیعت کے بارے میں سوچوں گا، کیونکہ میں ایسی شخصیت ہوں، میں ایسی شخصیت ہوں، اگر میں نے بیعت کر لی تو تمام مسلمان بیعت کر لیں گے، تمام مسلمان بیعت کر لیں گے۔ امام عالی مقام نے صاف انکار کر دیا کہ میں اس طریقے سے چھپ چھپ کر جو ہے ہرگز بیعت نہیں کروں گا، اگر تم کو بیعت چاہیے تو کل دن میں اعلان کرو اور سب سے بیعت کا جو ہے مطالبہ کرو، اور پھر اس کے بعد مجھ سے مطالبہ کرو، پھر میرا جو جواب ہوگا وہ جواب میں دوں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب یہاں سے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ امام عالی مقام کو مدینہ منورہ چھوڑ کر جو ہے مکہ معظمہ جانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق